ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر مصطفیٰ چینل راجمحل کو سبسکرائب کریں۔ اس کو بخار لاحق ہوا، ہم نے دیکھا اس پیریڈ میں، پہلے ٹرم کی بات نہیں کر رہا ہوں، دوسرے ٹرم میں جو کورونا کی ہماہمی کا ماحول تھا، اس وقت وہ ہر آدمی جو ہاسپٹل گیا وہ زندہ لوٹ کر نہیں آیا، مگر جن لوگوں نے جھولا چھاپ ڈاکٹر کو گری ہوئی نگاہ سے دیکھا تھا اور وہ جھولا چھاپ ڈاکٹر سے دوا لی، انہی لوگوں نے ان لوگوں کی جان بچائی ہے۔ اس لیے ہمیشہ اپنے علاقے کے لوگوں کی قدر ہونی چاہیے، اپنے علاقے کے لوگوں کی قدر شناسی ہونی چاہیے۔ میں یہاں بول رہا ہوں، میں تقریر کر کے چلا جاؤں گا، مگر کل پھر آپ کو ضرورت پڑے گی تو اپنی مسجد کے امام کی ضرورت پڑے گی، آپ کے مدرسے میں پڑھانے والے مدرسین کی ضرورت پڑے گی، اس لیے ان کی بھی قدر شناسی ہونی چاہیے، نہ قدری نہیں ہونی چاہیے۔ میں نے سنا الحمدللہ بڑی خوشی ہوئی، بہت ساری جگہوں پر ہم لوگ جاتے ہیں تو یہ سمسیا ہم لوگوں کے سامنے آتا ہے کہ امام یہاں پہ ایک ہفتہ بھی نہیں ٹکتا ہے، یہاں امام ایک مہینہ بھی نہیں ٹکتا ہے، سال میں 4-5 امام بدل جاتے ہیں، مگر میں نے سنا ہے کہ تین پہاڑ کی مسجدوں میں جب امام ایک مرتبہ رکھ لیا جاتا ہے تو ان کو ہٹانے کی کوشش کوئی نہیں کرتا ہے، سب لوگ یہ سوچتے ہیں کہ امام آئے ہیں، ان کو ہٹانے کی کوشش مت کرو، یہ جب ان کی خود مرضی ہوگی تب یہ نکل جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے یہاں کے لوگ تہذیب یافتہ ہیں، یہاں کے لوگوں کو اتنی سوچ ہے، یہاں کے لوگ اس بات کو جانتے ہیں کہ ہم وہاں کھڑے ہوتے ہیں جہاں نبی کے صحابہ کھڑے ہوتے تھے اور ہمارا امام وہاں کھڑا ہوتا ہے جہاں مصطفیٰ کھڑے ہوا کرتے تھے۔ پھر چھپ رہا ہے، بیچ میں چھوڑ دے رہا ہے۔ وہ حضور غوث آدم تھے، ان کی آواز ہوا وہاں تک لے جا کر پہنچاتی تھی، ان کی آواز میں خدا نے اتنا کمال رکھا تھا، ہوا کے ذریعے وہ آواز آخری صف والوں کو پہنچتی تھی۔ ہم لوگ تو حضور غوث آدم کے غلام ہیں، حضور غوث آدم کا صدقہ کھاتے ہیں، ہمارے پاس وہ کمالات نہیں ہیں، انہی کے عطا کیے ہوئے کمالات کی بنیاد پر ہم لوگ 2-4 جملہ بولنے کے قابل ہو گئے۔ اس لیے بہت سارے لوگ چائے کی دکان پہ چوراہے پر کھڑے ہو کر بولتے ہیں، مولوی لوگوں کو پتہ نہیں مائک پر آنے کے بعد مائک والے کے پیچھے کیوں پڑ جاتے ہیں، لے دے کر مائک والے کو بار بار بولتے ہیں بیس بڑھا دو، ٹریبل بڑھا دو، ایکو کھولو، یہ ساری باتیں مائک پر آ کر کے چھڑخانی کرتے ہیں۔ نہیں صاحب، ہمارا مقصد یہ نہیں ہے، ہم لوگوں کو روز کہیں نہ کہیں پہ بولنا رہتا ہے، اور ہم کو جہاں ذرا سے بھی آواز میں کسی طرح کی کوئی دقت ہوگی تو کوئی آدمی ہمیں پھر اس نظریے سے لوگ نہیں دیکھیں گے، ان کی آواز بیٹھی ہوئی ان سے کیا سنیں گے۔ آدمی بڑی محنت سے، لوگ بڑی محبت سے لوگ بلاتے ہیں کہ تھوڑی دیر حضور کی باتیں سنیں گے، ہم اپنے علماء سے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے کریکٹر کی باتیں سنیں گے، حضور غوث آدم کی باتیں سنیں گے، چونکہ یہاں اپنی انرجی کام نہیں کرتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے 26 جنوری کو یا 15 اگست کو بھارت کا پردھان منتری ہو یا کسی اسٹیٹ کا سی ایم ہو، جب 26 جنوری کو وہ اسپیچ دیتے ہیں، جب 15 اگست کو وہ بھاشن دیتے ہیں تو اس کے قریب میں بیسلری کی بوتل ہوا کرتی ہے۔ 1 گھنٹے کی تقریر میں وہ 1 گھنٹے کی تقریر وہ لکھ کر کے لاتے ہیں، ہندوستان میں کب کیا ہوا، کس کی سرکار بنی، کس نے کون سا گھوٹالہ کیا، وہ سال لکھ کر کے لاتے ہیں، وہ دیکھ کر کے بولتے ہیں، اور 1 گھنٹے کی تقریر میں 15 بار پانی پیتے ہیں۔ مگر جب کوئی مولوی کرسی خطابت پر بیٹھتا ہے تو 1 گھنٹے کی تقریر ہو یا 1.5 گھنٹے کی تقریر ہو، آج کی بات ہو یا کل کی بات ہو، 1500 برس پہلے کی بات ہو، تو وہ بھی بات دیکھ کر نہیں بولتے ہیں، بغیر دیکھے بولتے ہیں۔ 1 گھنٹہ تقریر ہو جاتی ہے، 1 قطرہ پانی تک نہیں پیتے ہیں۔ یہ انرجی کہاں سے آتی ہے، یہ پاور کہاں سے آتا ہے؟ یہ پاور ہمارا نہیں، حیثیت الگ ہے، ہمارا اسٹیٹس الگ ہے۔ ہم کبھی بھی حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جلوس نکلتا ہے، پوری دنیا میں جلوس نکلتا ہے، مگر کوئی نہیں کہہ سکتا ہے کہ مسلمانوں نے جلوس کے دوران، جلوس نکالتے ہوئے کسی کے مندر میں کوئی چنگاری پھینک دی یا مندر میں آگ لگ گئی یا مندر جل گیا، ایسا کبھی کسی نے نہیں سنا، ہم ایسا کر بھی نہیں سکتے، اس لیے کہ ہماری تہذیب الگ ہے، ہماری شان الگ ہے، ہمارے پڑھانے والے معلم کائنات مصطفیٰ جان رحمت ہے، زور سے بولی۔ میرے تعلق سے میرا رب کہتا ہے
کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. You are the best ummah, grand Muslim community. You enjoin what is right and forbid what is wrong. تم بہترین امت نکالے گئے ہو. تمہاری حیثیت الگ ہے, تمہاری شان الگ ہے. تم کسی کو دیکھتے ہو کوئی برا کام کر رہا ہے تو اسے روکتے ہو, کوئی اچھا کام کر رہا ہے تم اسے اور بھی اس کا حوصلہ بڑھاتے ہو اور اچھا کام کرنے کا مشورہ دیتے ہو. یہ تمہاری شان ہے, یہ تمہاری حیثیت ہے, یہ تمہارا اسٹیٹس ہے. یہ الگ بات ہے کہ آج کل کچھ نوجوانوں نے اپنا اسٹیٹس الگ کر لیا ہے. کلمہ پڑھتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا, پھر بھی انہیں اپنے اسٹیٹس کا اندازہ نہیں ہے, انہیں اپنی حیثیت کا اندازہ نہیں ہے. واٹس ایپ کی دنیا میں واٹس ایپ میں ایک آپشن آتا ہے اسٹیٹس کا. اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے حیثیت, اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے اوقات, اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے پوزیشن, اسٹیٹس کا مطلب ہوتا ہے ویلو. اب اگر ہم نے واٹس ایپ چلایا, واٹس ایپ کو ڈاؤن لوڈ کیا, واٹس ایپ سے ڈاؤن لوڈ کرنے کے بعد ہم نے اسٹیٹس لگایا, کسی ناچنے والی لڑکی کی تصویر لگائی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارا یہی اسٹیٹس ہے. اگر ہم نے گانا گانے والی کسی بے حیا لڑکی کی تصویر لگائی, اس کا مطلب ہے ہمارا یہی اسٹیٹس ہے. ہم نے ہوٹل میں ناشتہ کیا, ناشتہ کرتے کرتے سیلفی لے لی, ہم نے وہی اسٹیٹس میں ڈال دیا. چڈی پہن کے نہا رہے ہیں تالاب میں, نہاتے نہاتے سیلفی لے لی, اسی کو اسٹیٹس میں ڈال دیا. یعنی کیا مطلب؟ جن لوگوں نے واٹس ایپ کو بنایا ہے وہ جاننا چاہتا ہے تمہارا اسٹیٹس کیا ہے, تمہاری حیثیت کیا ہے. تم نے ایک نچنیا کی تصویر لگا کر اپنا اسٹیٹس بتا دیا, تم نے ایک گانے والی لڑکی کی تصویر لگا کر اپنے اسٹیٹس کا اعلان کیا. یہ تمہارا اسٹیٹس نہیں ہے. تمہارا اسٹیٹس تمہارا رب بیان کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر. اللہ فرماتا ہے جس طرح نبیوں میں میرے محبوب کی شان سب سے اونچی ہے, اسی طرح امتیوں میں تمہاری اونچی شان سب سے اونچی ہے. زندہ باد, زندہ باد. ہیلو, بہت ہوشیار ہیں آپ, بہت ہوشیار ہیں. میں جب روانی میں آتا ہوں, جب میری آواز بلند ہوتی ہے تو آپ ساؤنڈ نیچے کرتے ہیں, اس لیے کہ دو مرتبہ آپ کو لگا کہ اسپیکر پھٹ جائے گا. اسپیکر نہیں پھٹے گا, ہم لوگ اسپیکر پھاڑنے والوں میں سے نہیں ہیں. ہم لوگوں کی حیثیت الگ ہے. زور سے بولیے نا سبحان اللہ. ایک بار پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں کو فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ, اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ. حضور سیدی عمر براز, سنیے گا میری